وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ماشاءاللہ شکریہ بیٹا. اچھا میں تو پہلے نا ایک سرانے دی وضاحت کر لواں. میں شوگر دا مریض ہاں تے تھک جانا جس تو میں گڈی وچ بھی سرانا رکھیا ہے. متے آکھو بڑے صوفے تے بیٹھ کے مڑ سرانا منگدے نے ایڈے سولے پیر ہوندے نے. تو بھائی صاحب دی ہے وجہ ہے تھانوں وجہ دسدا پیا بھی میرے کمر نو درد ہون لگ پوندی ہے. میں زیادہ دیر اس طرح بغیر سہارے تو بیٹھ نہیں سکدا ورنہ واللہ میں دی کوئی میں ضرورت محسوس ہے زیادہ دیر سارے تو بغیر بیٹھا تو میری کمر نو میں درد شروع ہو جاتا. پھر معذرت قبول کرنا مت آپ کو ڈھون لا لیں دین خرے کی مسئلہ ہے. آپ مڑ کریں بھائی بولے ہو گیا تو اے بیٹا جی اس کی وجہ ہے. اچھا ماشاءاللہ احمد علی قادری، محمد جاوید قادری اور محمد یاسین چشتی صاحب انہاں دی والدہ صاحبہ دا مرحومہ دا ختم شریف ہے بفیضان نظر الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. پیر سید محمد سعید شاہ صاحب القادری رحمت اللہ علیہ اور پیر سید محمد علی شاہ صاحب گیلانی قادری نوری رحمت اللہ علیہ اور زیر صدارت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید روح الحسنین شاہ صاحب گیلانی قادری. میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیضان الحسن قادری رضوی صاحب جڑے نے انہاں دا خطاب ہوئے دا اور حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب، حافظ محمد زبیر صاحب و دیگر علماء جتنے بھی بیٹھے نے پرانے ساتھی نے ساڈے نکھیاں ہوندیاں دے سنگی نے. اللہ تعالیٰ انہاں نو برکت دے بے اور اجر عطا فرمائے. راہ رضوان آئے اور بھی جڑے ساتھی دورو دورو آئے نے اللہ انہاں ساریاں بیلیاں نو برکت عطا فرمائے اور انہاں ساریاں نو اللہ دین حق دی سمجھ دے وے اور حضور دے دین تے عمل والا بنائے. یہ بچہ بڑا محبت کرنے والا ہے، ساڈا پیارا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس چشتی ساتھی ساڈے نو خیر اور عافیت نصیب فرمائے. سارے سگی کوشش کریا کرو جدو مسجد وچ محفل وچ بیٹھو تو اپنے سر مبارک ڈھانپیا کرو. ویسے بھی بہ جاؤ تو جائز ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن سر ڈھانپ کے بیٹھو تو زیادہ برکت حاصل ہوندی. اللہ آپ نو برکت دے. عزیزان محترم، مختصر جی محبت نال تواڈے سامنے ایک گزارش کرنی ہے، اس نو سمجھو. اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرما دے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی. اے آیت آج بھی اوہی ہے جی میں نازل ہوئی سی، یعنی حضور دیاں بیویاں ہون بھی حضور دیاں بیویاں نے. تسی کہہ سکتے ہو کہ اے دے وچ خصوصیت کی ہے حضور دیاں بیویاں ہون بھی بیویاں نے. تو میں عرض کراں گا کہ ہر مرد دے فوت ہون تو بعد او دی بیوی نو عدت گزارن تو بعد اگے نکاح کرن دی اجازت ہے. 4 ماہ 10 دن عدت گزر جائے بیوہ عورت اگے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ جدے نال او دا نکاح سی، جدی او شریک حیات سی، او حیات نہیں رہا، یعنی جدے نال او دا نکاح سی او بندہ ہی نہیں رہا،
لہذا وہ اگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ دیاں بیویاں نو اگے نکاح کرن دی اجازت نہیں۔ توجہ ہے کہ نہ؟ دو وجہ تو اجازت نہیں۔ وجہ نمبر ایک، نبی دی بیوی مومن دی ماں ہوندی ہے، حضور دی ازواج ایمان والیاں دیاں ماواں نے، حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، تے بیٹے دا ماں نال نکاح ہو سکدا، ایک وجہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نکاح او عورت اگاں کر سکتی ہے جدے گھر والا مر جائے۔ تے میرے رسول اللہ تے ہن بھی حیات نے، چونکہ رسول اللہ حیات نے، حضور دیاں بیویاں آپ دے نکاح وچ نے۔ اس واسطے حضور دیاں بیویاں ہن بھی حضور دے نکاح وچ نے۔ اگر حضور دے نکاح وچ نے تے حضور دی اہل بیت وچ نے، اگر اہل بیت وچ نے تو انہاں دی عزت کرنا فرض ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دنیا دی کوئی عورت حضور دیاں بیویاں دی مثل نہیں ہو سکتی۔ واہ میرے محبوب سونا، حضور دی نسبت ہوئی تے بیویاں بے مثل ہو گئیاں۔ اور میرے اللہ نے فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اے نبی دی بیویو اگر میرا نبی تو ان طلاق دے دے، ان طلقكن تو اللہ تو اڈے تو بھی اچھیاں بیویاں اپنے نبی نو عطا فرما دینی ہیں۔ ازواجا خیرا منکن، حضور دا وصال ہویا ہے تے حضور دے گھر 9 بیویاں سن۔ عرض ہے اگر آپ دے دل وچ اتر جائے، اشکال اے کہ جو حضور دے نکاح وچ نے، ایک جگہ تے قرآن کہہ رہا ہے وہ بے مثل تے بے مثال نے، دوسری جگہ تے قرآن فرما رہا ہے کہ اگر حضور انہاں نوں طلاق دے دے، انہاں نالوں بھی چنگیاں بیویاں اللہ دے دے، پھر وہ چنگیاں اگر اور ہے سن تے پہلے کیوں نہیں دتیاں؟ کیا کوئی انہاں تو بھی چنگیاں اور ہیں جڑیاں اللہ محبوب نو عطا کرنیاں آئیاں؟ اگر ہے سن تو وہ کیوں نہیں دتیاں؟ بزرگاں نے اس دی بڑی ونڈ کی تھی۔ مفسرین فرماندے نے کہ جنہ چر اے حضور دے نکاح وچ نے، انہاں نو نکاح دی نسبت حاصل ہے، انہاں چر ساری کائنات تو اے چنگیاں نے۔ اگر حضور طلاق دے دین، اے حضور دیاں بیویاں نہ رہن تے مڑ جڑیاں اور حضور دے نکاح دے نسبت جا جان، مڑ او ساری کائنات تو چنگیاں ہو جانیاں نے۔ کمال بیویاں دا بھی ہے، پر سب تو بڑا کمال نسبت مصطفیٰ دا ہے۔ مثلا دنیا وچ عیسائی حضرت عیسیٰ دی امت نے، یہودی حضرت عزیر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت نے، تسی رسول اللہ دی امت ہو، تسی کون ہو؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساریاں امتاں دے سردار نے میرے نبی دے امتی۔ اگر کوئی نعوذ باللہ مسلمان حضور دا کلمہ چھڑ کے حضرت عیسیٰ دا پڑھے تے سردار راسی، تے کوئی حضرت عیسیٰ دا امتی حضور دا کلمہ پڑھ لے سردار ہو سی کہ نہ؟ بولو ہو سی کہ نہ؟ ہو سی نہ؟ تو پھر وہ سردار کیوں ہویا ہے؟ اس واسطے کہ دی نسبت ہونا حضور نال ہو گئی ہے۔ جدو نسبت سرداراں نال ہو جائے پھر بندہ سردار ہو جاندا ہے۔ بھائی صاحب کہنا کی چاہنا، عرض کرنا چاہنا کہ اللہ سانو اے سمجھا دیتا ہے قرآن کریم دے اندر
کہ میرا نبی رب نو اتنا محبوب ہے کہ جیڑی شے دی نسبت بھی حضور نال ہو جائے اللہ انہوں دنیا تو افضل قرار دے دیتا ہے. جناب دی توجہ ہے. کیسے کیسے محبت والے لوگ سن. عزیزم و محترم، کعبہ قبلہ نہیں سی. کعبہ قبلہ نہیں سی. ہائے ہائے، کاش کوئی بھائی اس گل نو گہرائی نال سمجھ جائے. کعبہ قبلہ نہیں سی، بیت المقدس قبلہ سی. جڑا لفظ ہے نا قبلہ، یہ اس شہر نو سدن جی دے لوگاں دا رجوع ہوئے، چہرہ ہوئے، لوگاں دا دل تے چہرہ تے رخ جس سائیڈل ہوئے ان قبلہ سدن. مرکز بیت المقدس قبلہ سی. حضور ادھے ہی منہ کر کے نماز پڑھ دیا ہے. جدو حضور ادھے منہ کر دیا ہے نا ادو او قبلہ سی. جدو حضور نے نظراں پھیر لیاں تے حضور نے نظراں کعبے ال کر لیاں تے مڑ کعبہ قبلہ ہو گیا ہے. اس تناظر ناڑے جملہ سمجھو، کچھ بندے بھی کدی کدی قبلہ ہوندے آئے. جو ہی حضور نے نظراں پھیریاں نا قبلہ نہیں رہے. جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ارے بھائی صاحب، میں فقیر عرض کرنا، بندہ نہ کسی نے قبلہ بنا سکتا ہے نہ کسی نو قبلے تو ہٹا سکتا ہے. مدینے آلیاں دی جیدے تے نظر ہو جائے او قبلہ ہو جاندہ ہے، جیدے تو وہ نظرہ ہٹا لین او قبلہ نہیں رہندا. سوالے ہویا اب وہ نظرہ راندیاں کیویں نے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور نال نسبت رکھن والی ہر شے دا ادب کرے، آل دا بھی ادب کرے، صحابہ دا بھی ادب کرے. قبلہ مر جان تو بعد قبر بھی قبلہ رہی راندی ہے. اب نو سمجھ آ گئی؟ اچھا، حضور دے ایک صحابی سن، قبلہ بیت المقدس سی. حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ ایک او صحابی نے جنہ سب تو پہلے حضور دے ہاتھ تے بیعت کی. توجہ ہے جی؟ جدو مدینے شریف تو آئے نا لوگ وفد حضور دی بیعت کرن، بیعت عقبہ اولا دے اندر سب تو پہلے جس شخصیت نے حضور دی بیعت کی تھی وہ حضرت براء ابن معرور نے. اپنے قبیلے دے سردار سن، عمر بوڑھی سی. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے کوڑ آ جاؤ. انہیں دعوت دیتی سی کہ یا رسول اللہ مدینے تشریف لے آؤ. حضور نے فرمایا میری حفاظت کر لو گے؟ تو حضرت براء ابن معرور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی ہتھیار اپنے اباؤ اجداد تو وراثت چپائے نے. مطلب یہ دسیا باسی ہون نہیں بنے ہتھیاراں والے، اباؤ اجداد تو اسی ہتھیار وراثت چپائے نے، بندے ہتھیاراں والے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ تسی تشریف لیاؤ، اپنے بچیاں تو بھی زیادہ حفاظت تو اڈی کرا گے. اور انصار نے وعدہ کیتا اور وعدہ نبھایا. اچھا انہاں پتا سی براء ابن معرور نو کہ قبلہ بیت المقدس، لیکن اے نماز کعبے ال منہ کر کے پڑھ دیا. انہاں علم سی کہ قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن اے
مکے ہے نماز پڑھی گیا کہ بیت المقدس المو کر کے تے کعبہ بھی اگے ہوندا تے بیت المقدس مدینے پڑھنی ہوئے تے یا ادے ہوندا منہ تے یا ادے ہوندا تو رسول اللہ دی خدمت حاضر ہوئے دوسری باری تے کہتے ہیں یا رسول اللہ قبلہ تے وہی ہے پر میرے تو مکے ال کنڈ نہیں ہوندی میرے تو مکے ال کنڈ نہیں ہوندی میں اجازت دیو میں اتنے ہی پڑھنی سرکار نے فرمایا کچھ دیر انتظار کرو شاید اللہ اس طرف ہی پھیر دے سنیے یہ دوبارہ حضور کو دعوت دے کے دوبارہ بیت میں واپس آئے تو حضور تیاری فرمائی ہجرت تو 1 مہینہ پہلے فوت ہو گئے حضرت برا بن معروف جدو فوت ہونے لگے تے وصیت کی تھی کہ میرے مال دا 3 حصہ الگ کر کے میرے حضور دی خدمت اچ پیش کر دیا جائے میں جیوندا ہوندا تے حضور ہوندے تے پھر میں خدمت کرتا خرچ کردا میں تے دنیا تو میرے جان دی گھڑی آ گئی ہے پر میرے سارے مال دا 3 حصہ میرے نبی دی خدمت اچ پیش کریا ہے اور جدو میں دفن کرو نا تے قبر اچ بھی میرا منہ قبلے ال کریا جائے اے پہلے بندے نے جنہ یہ وصیت کی سی کہ میت دا منہ قبلے ال ہونا چاہیے رسول اللہ تشریف لے آئے 1 مہینہ ہو چکے اسی سائیاں پوچھیا بھئی برا ساڈا مرید کیتھے اللہ اکبر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ فوت ہو گئے سرکار فرماندے نے میں قبر تے لے چلو بھائی صاحب دا مطلب ہویا قبر تے جانا شرک نہیں ہے سرکار فرماندے نے میں قبر تے لے چلو حضور قبر تے تشریف لے آئے صحابہ نے فرمایا صفحہ بناؤ صحابہ صفحہ بنا کے کھڑے ہوئے دنیا اسلام دی پہلی نماز جنازہ حضرت برا بن معرور دی قبر تے کھڑو کے رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھی حضرت برا بن معرور دی جنازہ اس تو بعد شروع ہے سیاں اپنی توجہ ہے مسئلہ سنیے جتھے گل لے آئی وہ آ گئی ہے عزیزم سمجھانا مخصوصی پھر اپنے بات دی طرف لوٹنا ہے 3 دن لنگ جان تو ہن ساڈے علاقے وچ قبر اتے نماز جنازہ نہیں ہو سکتی یعنی اگر کسی بندے دی نماز جنازہ نہ ہوئے پتہ نہ لگے اور بندہ دفن ہو جائے تو پیچھے پڑھنی ہوئے تو 3 دن پڑھو کیونکہ 3 دنوں تو بعد میت اپنی اصل حالت وچ نہیں رہندی چونکہ سن پتہ کوئی نہیں اصل حالت وچ ہے یا نہیں لہذا نہ پڑھو لیکن رسول اللہ فرماندے نے مہینے بعد بھائی پڑھو کیونکہ حضور جان دے نے غلام میرا ہے اجے قبر وچ بھی اللہ دے فضل نال صحیح و سلامت موجود ہوئے گا بات پھر اگے نکل جاندی ہے اس مقام تے آؤ قبلہ بیت المقدس سے سارے مسلمانہ دا قبلہ ہے اول سے ظہر دی نماز بنو سلیم قبیلے حضور پڑھ رہے سن قبیلہ بنو سلیم حضور نماز ظہر ادا فرما رہے سن 2 رکعتاں پڑھ کے تے حالت نماز چی حضور ٹر کے ایتے منہ کر دیا یعنی پہلے اس پاسے منہ سی اس پاسے پیر صاحب نو صاحب نو راستہ دے دو بھائی صاحب باقی سنگی تشریف رکھو بسم اللہ جی لاما صاحب آپ تشریف رکھو بیٹھو عزیزم صاحبزادہ سید روح الحسنین شاہ صاحب گیلانی پیر سید سعید شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے
سجادہ نشین نے اور علی شاہ جی ہوراں دے بھی سجادہ نشین نے اور انہاں دے برادر اصغر نے تو ٹالی گرایا والے اور پورے علاقے والے ساتھی انج ہی احترام کریا کرو انہاں دا بھی اور انج ہی منیا کرو جویں سید سعید شاہ جی ہوراں من دیا ہو انہاں دے لخت جگر نے اور انہاں دی تصویر نے اور انہاں دے جان نشین نے اور ساڑھے ساریاں واسطے قابل احترام جی بھائی صاحب سمجھ آئیے امام ابن عساکر فرماندے نے ایک جملہ شاہ صاحب دی نظر کا توڑی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امام حسین کعبہ شریف دی چھاں تھلے بیٹھے سن ٹھیک ہے کعبہ دی چھاں تھلے کعبے دا کافی سایہ ہوتا ہے کیونکہ بلڈنگ بڑی بلند ہے تو آپ سائے تھلے بیٹھے سن کہ نافع بن ازرق ایک بڑا مشہور خارجی ہے نافع بن ازرق اے آیا واقعہ بڑا طویل ہے میں شارٹ کٹ کر کے تو سمجھا رہا اے امام حسین اور حضرت حسن اور حضرت علی پاک دے بارے کفر دا فتوہ دیندہ سی کہ العیاذ باللہ تعالی آپ دین تے نہیں رہے کافر ہو گئے نافع بن ازرق فرقہ خوارج دیکھ فرقہ ازرقیہ دا یہ بانی ہے تو ایسے لوگ ہوندے جنہاں نے اپنے علم تے بڑا زوم ہوندہ ہے اور وہ اس دی وجہ تو دوجان سمجھ دینا بھائی اے دین تو نکل گئے امام حسین نال اس دا سامنا ہویا تو آپ نے فرمایا الیہ یبن الازرق میری طرف آ گفتگو بڑی طویل ہے میرے ذہن میں بھی ہے لیکن میں شارٹ کر کے دس رہا اس نے جدو سامنے بیٹھا تو میرے امام فرما دین میں ایک تیرے تے سوال کرنا ہے اسا کیا کرو آپ نے فرمایا کہ جڑے قرآن پاک دو یتیم بچیاں دی دیوار حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی تہائی انہاں وچ کی کمال آ انہاں بچیاں وچ کی کمال سی اس نے کیا کہ حضرت ادا کمال تے اگلے آیت دے حصے وچ لکھیا ہویا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا انہاں دا والد اچھا سی تو اس دے اچھا ہون دی وجہ تو دو نبیاں نے انہاں دے گھر دی دیوار ڈگ دی پہ کھڑی کی تھی آپ فرما دیں ابوہما خیر ام رسول اللہ انہاں دا والد زیادہ افضل سی یا رسول اللہ زیادہ افضل نے تو اس نے کیا رسول اللہ افضل نے تو آپ فرما دینا اگر اس نیک اور سہلے آدمی دی وجہ تو انہاں دی اولاد دی نبی عزت کر دے پہن تے تسی رسول اللہ دی اولاد دی عزت کیوں نہ کر دے تو اے سید نے رسول اللہ دی آل نے انہاں دی عزت کرنا حضور دی امت واجب ہے آل رسول دا احترام کرنا اور آل رسول دی عزت کرنا اے امت تے واجب ہے کہ محبت رکھن رسول اللہ دی آل نال سو محبت رکھا کرو اے سید زادے نے اور
حضور دی آل نے اور انہاں دے بزرگاں نے تواڈے کول حضور دے دین دی بڑی خدمت کی تھی. ٹالی والیاں دا بڑا حق بندا ہے تو تھوڑا دوجا ساڈا بھی نہیں بندا. سان بھی کرنی چاہیے تے تانوں ساریاں نوں باڑی کرنی چاہیے کیونکہ تواڈے تے پھر گھر دے پیر ہوئے ہے کہ نا بھائی صاحب. پیر صاحب دے نال علامہ فیضان الحسن صاحب تشریف لے آئے نے. ساڈے مسلک دے ترجمان نے ساڈے سنیاں دے مسلک دی بات کردے نے. اللہ تعالی تمام صحیح العقیدہ سادات اور تمام صحیح العقیدہ علماء نو ترقیاں عطا فرمائے اور برکتاں عطا فرمائے. عزت صحت عقیدہ نال مشروط ہوندی ہے. اگر کوئی صحیح العقیدہ نہیں رہے گا تو پھر او دی عزت اس سٹیٹس تے نہیں کیتی جائے گی جو اس دا سٹیٹس ہے. مطلب عالم ہے تو دا ایک سٹیٹس ہے. اگر سید ہے تو سید ہونا او دا سٹیٹس ہے. اے سٹیٹس مشروط ہے صحت عقیدہ نال، عملہ نال بھی نہیں. مطلب اگر کسی دا عمل وہ بندہ بے نمازی ہے تو ہے سید تو بھئی یہ وہ دا اپنا عمل ہے نا. حضور دی اولاد اجتیاجے بھی ہے نا، لہذا ادا دے بے احترام کرا. عزیزم و محترم حضرات، بات دور چلی گئی کہ بلا شاہ صاحب تشریف لے آئے تو میں دوبارہ پھر اپنی بات نو جوڑاں گا کہ حضور نماز پڑھ دیاں قبلہ بدل لیا. ہن ایتھے ایک نا چس والی گل ہے. بس ساڈے مولوی صاحب کوئی حرکت کرن تے اسی تے پچھو آنے اللہ اکبر سبحان اللہ، توجہ ہے، تصفیق کرنے ہاں. لیکن رسول اللہ نے تے پورا اینگل ہی بدل لیا. یعنی پہلے ادھر سن پھر ادھر منہ کر لیا. پچھو کسے بولے نہیں، کوئی آکھیا نہیں بھائی سبحان اللہ. یہ مطلب ہے جڑے صحابہ پیچھے کھڑے آئے نا رسول اللہ دے، انہاں دا ایمان اس رتبے تے ہا کہ دنیا ساری دے امام بھول سکدے نے، ساڈا نبی بھول نہیں سکدا. ساڈا نبی غلطی کر سکدا. نبی ہوندے ہی معصوم عن الخطا ہے. حضور اتنا بدلے، پیچھے جڑے موجود سن لوگ وہ بھی بدل گئے. تو عرض کرن دا مقصد یہ ہے جو آپ دی خدمت وچ عرض کرنا تھی، جڑی اصل بات سی کہ اسی کدی نہیں آکھیا کہ او قبلہ ہے نا، جدے حضور دا چہرہ ہے بھائی ہون او قبلہ ہے. جنوں حضور ایک باری تک لین او قبلہ ہے. اے میری تقریر ہے جڑی میں شروع کیتی ہے، وہ میری تقریر اے ہے، اے لبے لباب ہے. اساں نہیں ویکھیا او بنائی ہے حضرت سلیمان نے تے اے بنائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اساں نہیں ویکھیا او دی تعمیر جنات بھی حصہ لیا ہے تے اے حضرت اسماعیل بنائی ہے، وہ بڑی سونی بنی ہے تے اے کالے پتھر نے. اساں بلڈنگ نہیں ویکھی، یار دی نظر ویکھی ہے. بھائی صاحب مسئلہ سمجھو. سن اس گل نال کوئی غرض نہیں کہ فلاں صحابی دا قبیلہ کیے، او دا ملک کیے، او دی برادری کیے، او دا بزنس کیے. سانو اکو گل نال غرض ہے جنوں مصطفیٰ دا صحابی ہون دا شرف حاصل ہویا ہے، او دے واسطے ساڈے سر دا تاج ہون واسطے ایک دلیل ہی کافی ہے. اگلیاں دلیلاں دی سن بھائی ضرورت ہی نہیں. سنو اور یاد فرما لو، حضور دے صحابی سن انہاں شراب پی. ایک بات اور سن لو، صحابہ دے بارے ساڈا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم نے، عقیدہ ہے مغفور نے، بخشے نے، جنتی نے. سارے بخشے نے تے جنتی نے.
اے جملہ جی دے اتے جناب دی توجہ چاہنا. شراب پی بیٹھے, حضور دی حد جاری ہوئی. جدو حد جاری ہو جائے پھر گناہ ہوں دے تیران دا. حضور دے کول بیٹھے سن تو صحابہ انہوں نے برا بھلا کہنے لگ پے, تو حضور دا صحابی ہے کی حضور فرماتے ہیں لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ. فرمایا صحابہ اے پاویں انج دا بھی ہے, برا نہ آکھو. میں صدقے جاواں اے اللہ نال بھی محبت کردا ہے تے اللہ دے رسول نال بھی محبت کردا ہے. دوسری مثال سنو. رسول اللہ سرکار موجود نے, صحابہ نو اجازت فرمائیے کہ تیاری کرو. چند رازدار صحابہ نو پتہ ہے کہ حضور مکہ شریف تے فوج کشی دا ارادہ فرما رہے کہ مکہ فتح کر رہی. حضور نے فرمایا خبر لیک نہیں کرنی, خبر لیک راز آؤٹ نہیں کرنا. فوجی راز آؤٹ کرنا بھائی غداری دے زمرے چاہتا ہے. آج نہیں دسنا, ٹھیک ہے سرکار نہیں دسنا, گل ہوگی میں نہیں دسنا. ایک صحابی نے انہوں نے خط وچ ساری گل لکھ کے مکے والے نو خط گل دیتا کہ حضور تواڈے تے حملے دا ارادہ رکھ دین, اپنا بچاؤ کر لو جے کر سکتے ہو. حضور دانائے غیوب حضرت علی نو فرمایا, حضرت سعد نو فرمایا, حضور دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت زبیر بن عوام بن خویلد فرمایا جاؤ, روضہ خاخ دے قریب ایک عورت ملے گی, وہ دے کولے خط تے عورت بھی لے آؤ تے خط بھی لے آؤ. سرکار گئے تو اتھے جاندی عورت نو روک کے فرمایا تیرے کول خط تے ہو سکے جی میرے کول تے ہے ہی کوئی. آپ نے فرمایا ہے ہو سکے جی میں جھوٹ نہیں بول دی. آپ فرماندے جنہ سن گھلیا ہے انہاں دیاں ساریاں سچیاں ہوندیاں. خط تیرے کول ہے جے کڈ دیویں تے ٹھیک ہے, نہیں تے اساں پھر آپ کڈ لینا ہے. اس عورت دے والاں دی چوٹی چو خط نکل آیا. جناب میں بالکل ہولی جی تو گل سمجھانی. خط لکھنا غلطی ہے کہ نہ, تو غلطی کرن والے صحابی نے, اور نکی جی غلطی نہیں بڑی بڑی غلطی. اے انہاں بندیاں دسنا جڑے صحابہ دیاں غلطیاں کڈ دے نے. غلطی ہے, غلطی نکل آئی ہے, غلطی پھڑی گئی ہے, پر ویکھنا ہے حضور غلطی تے فرمایا کی ہے. کیونکہ تساں حضور تو ہی سیکھنا ہے نا, تے میں بھی بس آپ بھی غلطی کرے تے کی کرنا. ایک دی میں تو انہاں کے دس چھڈی. دوسرے صحابی دی بات سن, واپس لے آندے گئے. حضور نے فرمایا بھی یہ خاتون لکھیا ہے جی میں لکھیا ہے. کیوں لکھے؟ انہوں نے کہا سرکار میرے اتنے رشتہ دار نے, بچے نے, تے میں انہاں تے احسان کیتا ہے کہ میری اولاد نال میرے رشتہ داراں نال رعایت کرن گے. ویسے میں بے ایمان نہیں, غلطی ہوئی ہے, بے ایمان نہیں. میں اس تو لکھیا ہے میرے نال رعایت کر سکے. حضرت عمر کول بیٹھے سن, پھر تو عمر پاک دا پتہ تے ہے نا بجلالی نے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں اس کی تون لا دیا, گردن اڑا دو اس کی جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کا ارتکاب کرتا ہے. حضور نے سنیا تو جو عمر فرمایا بندی یہی سی, جو عمر فرمایا سزا یہی بنتی سی. لیکن حضرت عمر دی گل سن کے رسول اللہ نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو. یا رسول اللہ کیوں چھوڑ دے؟ فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک تھا اور اللہ نے اہل بدر کے لیے اعلان فرمایا ہے اے معلوما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر میں شامل ہونے والے صحابہ تم جو مرضی عمل کرتے رہو اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. میرے سجنوں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھائی صحابہ دیاں غلطیاں نہ کڈیا کرو. صحابہ دیاں غلطیاں کڈنا طریقہ اہل سنت نہیں ہے.
حکے تے بہ کے، ڈیرے چ بہ کے، وٹ تے بہ کے، رکشے چ بہ کے، ڈیرے تے دکان تے بہ کے صحابہ دیاں غلطیاں نہ کڈیا کرو۔ میں ایک بزرگ دی کتاب وچ پڑھیا ہے، مینوں حوالہ نہیں یاد، مستحضر فی ذہن نہیں ہو رہا، کہ جدوں کوئی بندہ صحابہ دے بارے غلط سوچدا ہے نا یا جملے منہ چ بولدا ہے، ایک فرشتہ تلوار لے کے او دے اوتے کھڑا ہوندا ہے۔ جو ہی وہ صحابہ دے بارے غلط لفظ بولدا ہے، وہ فرشتہ او دے دل تے دماغ دے درمیان جڑی ایمان والی رگ ہے اونوں کٹ دیندا ہے۔ میرے سجنوں، میرے عزیزو، چونکہ تسی بہت کسی بھی جگہ تے پھر تسی گل کوئی نہ کوئی کرنی ہوندی ہے، جدو بھی کرو پیار والی کریا کرو۔ میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ دے مشاجرات تے گفتگو نہ کریا کرو، انہاں دی محبت تے گفتگو کریا کرو، انہاں دی پیار تے گفتگو کریا کرو، جڑی وہ آل رسول نال کردے ہیں اس پیار تے گل کریا کرو، کیونکہ امت نو لڑانا تے نہیں نا مقصد بھائی صاحب۔ اگر لڑائی ہوئی بھی، فار ایگزامپل میں بر سبیل تنزل نہ بفرض محال نہ اگر ہوئی ہوئے تے تواڈے محلے وچ دو بندیاں دی آپس وچ لڑائی بندیاں دی ہو نہیں جاندی، بندے مارے جاندے نے، قتل ہو جاندے نے، پھر بعد صلح ہو جاندی صلح، تو وہ دوویں گھر کٹھے بہ رہن، اتوں کو بندہ آ کے حکے دی نڑی پھاد کے انہاں آکھے بھئی یار سنیا تواڈی لڑائی ہوئی ہے، انہاں ہی چونکہ ویکھو کہ ہاں جی ہوئی ہے پر ساڈی صلح ہو گئی، وہ آکھے بھئی یار صلح تے ہوئی ہے پر میں سنیا یار گولیاں بھی ماریاں نے تے نال ہانگرے بھی مارتے ہیں، تے انہاں آکھنا یار بس چلو کوئی نہیں، یار میں سنیا ہے وہ مار کے مڑ گھسیٹ دے بھی رہے ہیں، تسی ایمانداری نال دسو بندہ چاہندا کی ہے؟ سیانے بندے ہو، ڈیرے دار ہو، بندہ چاہندا کی ہے؟ گل جو پہنا ہائی مک گئی ہے، ہن وہ رل کے بیٹھے نے، مڑ آ کے تے آندا ہے بن نہیں سنیا ہے مار دے بھی آئے تے رگڑ دے بھی آئے، تے میرا مطلب ہے نا وہ آندا ہے اٹھ بہت مڑ لڑو۔ اے جڑے اوندے نا بندے اتو تے مڑ آندے بس صحابہ ہنج کیتا تے آل ہنج کیتا تے فلان ہنج کیتا، اصل وچ آندے بھائی رل کے ایک پنڈ وچ رہندے کیوں نے؟ انہاں لڑنا چاہیے بھائی صاحب۔ سنی اس عقیدے والی شخصیت دا نام ہوندا ہے جدوں بھی گل کرے گا آل اور صحابہ دے پیار دی گل کرے گا۔ اس تو سنیاں نے کریڈٹ ہے کہ سنی واحد جماعت ہے جڑی فرقہ واریت دی بات نہیں کرتی، محبت دی بات کرے گا، سنی پیار دی بات کرے گا۔ میں اپنے دوستان بھی آکھاں گا کہ ایسے موضوعات جڑے فلیش پوائنٹ بندے نے اور بندیاں دے درمیان سپارک کرتے ہیں جذبات دی وجہ تو ایسیاں گلاں نہ کریا کرو، او گلاں کریا کرو جڑیاں محبت والیاں ہون اور پیار والیاں۔ آج کل بندے کاروبار بنا لیا، بہ کے حضور دے صحابہ تے تنقید کر دیا، بھائی صاحب نہ کریا کرو، ریکویسٹ کر سکنے ہیں، پھر اور ساڈے کول حال ہی کوئی ریکویسٹ کر سکنے ہیں کہ اللہ دا قرآن سنو، اللہ کی فرماتا ہے۔ میرے عزیز میرے دوست میرے، اللہ قرآن فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اے ایمان والو مسلمان آپس وچ بھائی ہوندے نے، بھائیاں وچ جدوں بھی کرو پیار دی گل کریا کرو۔ اللہ دے قرآن دی دوسری آیت سنو، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ كنتم أعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا۔ اللہ دے قرآن دی چوتھی تیسری آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء
بینہم. اے اللہ دا قرآن ہے جڑا فکر دے رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھو حضور دے آل اور اصحاب تو لے کے ہن تک کسے مسلمان دے درمیان بھی لڑائی والی بات دہرایا نہ کرو. جدو بھی کول بہو براواں دے تے سونی گل کریا کرو. شریعت دا مزاج سمجھو. دو مسلمان بھائیاں نو سچ بول کے لڑانا گناہ ہے. میری گل نہیں سمجھا. دو مسلمانوں نو سچ بول کے لڑانا ایک بندہ آندا ہے کہ یار میں تے اوتھے بیٹھا تو تیری تے بڑی دھوڑ پیا کٹدا تو بولدا ہن باویں سچ پیا ہوے اس کڈی ہو سی لیکن گناہ ہے. تے جے بندہ او کرے گلا بھرا کول بندہ آ گیا کہ یار او تیرے کول تے بڑی تعریف پیا میری کردا اس بولیا جھوٹ ہے. وہ تعریف کرتا کوئی نہ پیا اس جھوٹ بولیا بھئی یار وہ تیرے بارے بڑے اچھے خیالات اظہار پیا کرتا اس جھوٹ تے انہیں ثواب ملے گا. شریعت دا مزاج سمجھو نا. شریعت اس جھوٹ تے بھی راضی ہے جڑی براواں وچ صلح کرائے. او سچ شریعت نو نہیں گوارا جڑا فتنہ پیدا کردا ہو. سو میرے سجنوں میرے عزیزو الحمدللہ اہل السنہ اہل البیت دے غلام نے رب دے فضل تے او دے کرم نال اور حضور دے صحابہ دے بھی غلام نے. سن تے بھائی جی منن والےاں منیاں تے لڑائی ہوندی نہ ہوئی. لڑائی شروع ہی ادو ہوندی ہے جدوں نہ منی. تو ساڈے سید شبیر شاہ جی ہوری آندے ہوندے نے میں انہاں دا قول کئی باری پیش کرنا. شبیر شاہ جی ہوری رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں بے سنی تے ایڈے منن والے نے جڑا سارے کپڑے لا چھڈے اون بھی مان جاندے تے جڑا تروں چوں بندیاں دے پال ہے اون بھی مان جاندے. یعنی ایڈے منن والے اسی تے بنے. ساڈا منن دا تے رولا ہی بھائی جی بولو تے منن والے ہوئے. اور الحمدللہ میں ہاں ہونا کئی بندے ٹھوٹ ہون بج کے آندے جی اسی بھی ہن جی مومن ہو گئے. میں کہ چلو ہن ہوئے ہو شکر ہے اگے کی دے آؤ. اسی سنیاں رب دے فضل نال عالم ارواح والے رسول دے غلام. ساڈی آل رسول نال محبت روحانی ہے. ساڈی آل رسول نال محبت اپنے پیدا ہون تو بھی پہلا روحاں دے طور زمانے دی محبت ہے ساڈی آل رسول نال. میرے جملہ نوٹ کر لو. میں اپنے جملے دا ذمہ دار کہ سنیاں دی آل رسول نال محبت عالم ارواح دی. الحمدللہ رب العالمین. ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں. یہ آج اور کل کی تو بات نہیں ہے بھائی صاحب. ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں. اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا آنا ہے. یک درگیر آل رسول دا دروازہ ملیا چھڑیا ہی جی بدلے ہی نہیں بدلاؤ آئے ہی نہیں. ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں. اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا آنا ہے. آؤ دردارا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ دردارا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل
کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل کریمہ دیئے نا سید کریم ہوندے. میں اپنے عزیز جوید کو لونا سی دے شاہ صاحب نے میں فون کیتا بھی تُسی آنا ہے تو کھانا میرے کو لو کھانا تو کھانا مریدہ میں دے ہی چھڑنا پر جڑی برکت پینا دے لنگرے چوندی ہو مریدہ دے لنگرے چو برکت نہیں نہ ہوندی. ایک کریم ہوندے نے سید جڑے انہاں دی عادت ہوندی ہے کھانا کھلانا بھوکیاں کھانا کھلانا مہمان نوازی کرنا مسکرا کے ملنا اور ظلم برداشت کرنا زیادتیاں تے چپ کرنا یہ سید دی نشانی ہوندی. علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب پہ سید ہے کہ معنی بھی لکھا کہ سید تے کوئی زیادتی کرے گا تو بدلہ نہیں لے گا معاف کرے گا. آپ دی سمجھ بات آئیے کہ نہ آئی بھائی صاحب؟ تو انہاں وچ اے صفتاں ہوندیاں نے اپنیاں صفتاں تو پہچانے جاندے. حضرت امام حسن مجتبی کھانا پہ سرکار تناول فرما دیا تے آپ دا نوکر کھانا لے کے آیا تو دے ہاتھی چٹونگا چھوٹ گیا پھیسل گیا تو شوربے دا بھریا اوتے گریا. آپ نے اج کر کے ویکھیا وہ قرآن دا قاری سی ان پتا اب ان سرکار کے کی بولنا ہے اس آکھیا والکاظمین الغیظ تہاڈی یہ شان ہے بتوسی ہر مومن دی یہ شان ہے کہ وہ غصہ پی جاندے تو آپ فرما دیں قزم تو غیظی میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے. اس سیدہ دی نشانی ہے. میں مثال دینا ایک امام نے انہاں دا نام ہے امام موسیٰ کاظم. کیا نام ہے؟ موسیٰ کاظم. کاظم دا معنی کیا ہے؟ کاظم اس واسطے انہوں نے آکھیا جاندہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ایک واری بھی غصہ نہیں آیا کسے انہوں نے غضبناک کیتے ہی نہیں انہوں نے کوئی غضبناک کاری نہیں سکیا جو بھی کسے آکھیا ہے وہ ہر ویلے غصے پین آڑیا ہے اس واسطے انہوں نے نام ہی کاظم پہ گیا. کوئی سید بھی بڑے کمال آڑیا ہے کوئی مرتضیٰ ہے تے کوئی مجتبیٰ ہے جی کوئی سید الشہداء ہے کوئی زین العابدین ہے کوئی باقر العلوم ہے کوئی کاظم الغضب ہے. کیا شان ہے حضور دی آل دی ای خانہ ہما آفتاب است اے سارے دا سارا گران نہیں بڑی شان ہے. ایسے ہوندے اے سید عزیزم واہ محترم فرمایا قزم تو غیظی میں نے غصے کو پی لیا ہے. اس اگلا حصہ پڑھیا والعافین عن الناس وہ بندیاں نو معاف کر دینے. آپ فرما دینے اف اللہ عنہ میں بھی تین معاف کیتا اللہ بھی کرے. اس اگلا حصہ پڑھیا واللہ یحب المحسنین اللہ بھلائی کرن والےاں محبوب رکھدا ہے. آپ فرما دینے میں تین آزاد کر چھڑیا ہے. دنیا حیران ہے کہ اس بندے سید صاحب نال اے زیادتی کیتی ہے تے بدلے سائیاں انہاں آزاد فرما چھڑیا ہے. اگر کشف المعجوب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی پڑھو دیا فرما دیں کہ ایک بندے امام حسن کو لا کے انہوں نے والد نو برا بھلا کیا تو آپ اپنے نوکر نو فرما دیں ان کھانا لے آ کے کھلا. تو بھائی صاحب وہ جو برا کیا تو ان کھانا آکھنا چاہیے دا یا دکے دے کے باہر کھڑنا چاہیے لیکن انہوں نے دسیا بس سیدہ ہائے 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 کیا بات. سید شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوں دیا ہے کہ سید گوڑ ورگے ہوں نے جڑا چک بھی مارے منہ مٹھے ہی کرتا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی اللہ اللہ اے سید کرما والے سید ویکھیاں دل راضی ہو جاندے بھی سید زادے نے حضور دی آل نے سینہ نہ محبت کر لیا. توجہ ہے آپ میں سب بچیاں نہ کھاں گا حضور دی آل میں تفریق نہ کریا کرو. کاڑا ہوئے چٹا ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے سید ہوتا ہے. انہوں نے احترام کریا کرو محبت کریا کرو بس. اللہ تعالیٰ ادا اجر دے گا رسول اللہ ادا اجر عطا فرمان گے. عزیزان من و گرامی قدر سنگیو بات دور نہ چلی جائے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن
ہے نسل. ایک جملہ آخری جملہ بول رہا ہے نسل کریموں کی. 10 منٹ راندے نے اے گل میں 5 منٹ مکا لیں. پھر علامہ فیضان الحسن صاحب کا خطاب ہوئے گا. آپ حضرات سماعت فرمانا. جدو امام پاک مکہ شریف تو کربلا جا رہے سن تے جڑا پہلا دستہ یزیدی فوج دا 1000 دا آپ اگو ملیا ہے نا روکن واسطے کہ کوفہ نہیں جان دینا. اندے کمانڈر دا نام ہے حر بن یزید ریاحی. انہیں امام پاک نو کوفہ نہیں جان دی. کربلا روک لیا. 2 محرم نو امام کربلا اترے. 3 محرم نو ابن سعد لشکر لے کے آ گیا. 7 محرم نو پانی بند کر دیا. حضرت ہور پانی بند کرنے چ بھی یزید دی فوج دے نال نے. روکنے چ بھی نال نے. پانی بند کرنے چ بھی 8 نو بھی نال نے. 9 نو شمر کربلا آیا ہے. 9 نو اس نے آدھے آکھے حملہ کرو. یہ جڑا حملہ ہویا ہے یہ دے وچ بھی حضرت ہور یزید دے نال نے. تو بھائی صاحب غلطیاں ہیں کہ نا؟ جرائم ہیں نا؟ اتنے جرائم کر کے 10 محرم دی سویر نو جدو امام پاک نے تقریر کیتی تے دل بدلیا. مورخین لکھ دیں کہ کھڑے سن پہلی صف وچ. انہاں دے نال ایک بندہ کھلوتا سی. وہ کہندا ہے اور میرے کو پوچھے کہ عراق دا سب تو بہادر بندہ کون ہے تے میں تیرا نام لینا سی. لیکن تیرے دل پھڑکن دی آواز میں پی سنیندی ہے. ڈریا کس تو ہے؟ بندے تے بہتر نے اگے. اس نے کہا میں بندیاں تو نہیں ڈردا, میں دوزخ تو ڈر رہا ہوں. یہ مورخین نے جملہ لکھیا ہے کہ حضرت اور فرماندے ہیں میں اپنے آپ نو جنت اور دوزخ دے وچلے سن محسوس کرنا. اس نے پھر کرنا کیا؟ اس نے کہا ارادہ ہے یہ زندگی تھوڑی جی. حضرت اور فرماندے ہیں پھر میں جنت دی انتخاب کراں. تھوڑا تھوڑا گھوڑے نو ایک لشکر جو سائیڈ تے کر دے گا. جلے تھوڑا جہا فوج اپنے کو دور ہوئے نا ایڑ ماری. سپاہی نال والے جڑا بندہ سی اس پوچھیا بھئی اینا کچھ کر لی راضی ہو جان گے نہیں؟ وہ سید تیرے نہ راضی ہو جان گے اتنی زیادتی کر لیا. عزیزہ نے دی وقار دیا فرما دینے میرا ذوکر وجدان ہے نسل کریموں کی لج پالے کرانا ہے نسل. عزیزہ نے دی وقار نسل کریم نہیں ہوندیاں بندے کریم ہوندے نہیں. لیکن اللہ دا قرآن فرما دے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللہ فرماتے ہیں کچھ نسلان بھی میں چن لینا. آل رسول کائنات دی سب سے اچھی خاندان اور نسل کیونکہ رسول اللہ دی نسل پاک میں میرے اللہ حضرت آئیں تے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور ہے سنی میں تیرے امام دے مانڈ تو قربان جاواں. یہ نہیں فرمایا بات دے ہین تے ادھے نہیں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ اینج مندے جے سنی. بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میرے عزیز میرے دوست حضرت اور نے گھوڑے نو ایڑ لائیے میرے مولا حسین دی بارگاہ وچ کربلا آئے نے گھوڑے تو تھلے اترے نے سرکار دے قدمہ چاہت رکھے آئے. مولا غلطیاں بڑیاں نے معافی منگن آیا وہاں میری سرکار نے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے اٹھایا ہے سینے نال لا کے فرمایا ہے انت حر فی الدنیا والآخرہ. اور جا حسین نے دنیا تے بھی آزاد کیتا ہے دوزخ دی اگ تو بھی آزاد کر چھڑیا ہے. اے نسل کریموں کی لج پالے کرا. میں حضرت حر دے مزار تے حاضر
شان روزہ ہے، بہت سونا کام ہوا ہے، بہت کاریگری ہوئی ہے۔ میں پھر ویکھ کے یہی بلین دسیا سی بھائی ویکھ لو سید بنن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی، جے سیداں دی پوری نوکری بھی کر لئیے تے روزے مڑ بھی بن جاندے ہیں۔ بھائی صاحب بابا جی خادم حسین رضوی صاحب انہاں دا مقصد بھی یہی سی کہ من نہ حکومت دیو دین تخت لیاؤ، اور حضرت حسین پاک دا بھی یہی مقصد سی کہ من حکومت نہ دیو دین تخت لیاؤ۔ توجہ ہے تو دین تخت لیاؤ۔ تو عرض یہ کرنا میں کہ ایدہ مطلب ہے بھئی جدو دین تخت نہ ہوئے ادو کچھ جڑے بندے بولن والے ہوندے نے وہ بول دے نے بھئی دین تخت تو پہ لیندے ہو تخت لیاؤ۔ مجدد الفسانی بھی بول دے نے بھئی اکبر بادشاہ تخت دین پہ لیندہ ہے ان دین تے لیاؤ۔ امام احمد حنبل نے خلق قرآن دے مسئلے چاہی دسیا بھئی دین تخت پہ لاندے ہو تخت لیاؤ۔ بھائی صاحب آخری میں جملہ بول کے اٹھن لگا، یہ جو سارے بول دے آئے بھئی دین تخت لے گیا لہذا تخت لیاؤ، علی پاک دے ہوں دیاں جے لتھا ہوں دا تے انہاں میں آکھنا نا ابو بکر لا چھڑے آئے تخت لیاؤ۔ کوئی گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق کیوں نہیں بولے؟ علی کمزور سمجھ دیو با حسین پاک تے آکھن یزید تخت دین لا لیا لہذا بولاں گے کہ دین تخت لیاؤ۔ 295 سی بدلی جائے دوجا سارا اتھے ہی رہا روے تے بابا آندہ میں نہیں بدلن دینی۔ ایک بھائی صاحب مہربانی میری جملہ ایک سنو، وقت تھوڑا ہے، پچھلی تقریر آنکھ لے میں منع نہیں کرتا موٹو سی فتوہ لا دیں دیو میں منکر تا نہیں نارے ہیں، منکر نہیں نارے ہیں ویسے گل پہ کر میری گل سنو بھائی۔ ایک شک بدلی تھی تے بابے خادم نے قربانیاں دے دی تھیں اور بابا جی نے فرمایا کہ ساڑھے انہیں ایک شک بھی بدلن نہیں دینی۔ مجدد پاک بھی اس سے فکر تے کھڑے ہوئے بامے جیل اچ گئے کہ اساں ایک شک بھی دین اچ بدلن صرف ایک مسئلہ سی جی دی وجہ تو امام احمد حنبل نے اپنی پیٹھ تے کوڑے کھائے کہ قرآن مخلوق نہیں، کلام الہی غیر مخلوق ہے۔ جیل اچ گئے لیکن انی گل بھی برداشت حسین پاک نے بھی برداشت نہیں کی تھی۔ ایک اینچی دین جے ابو بکر بدلیا ہوں گا تے توڑا کی دینے بالی پاک اجرے چ بیٹھیا رانا۔ علی پاک بھی بولنا سی مولا علی تے حسین بادشاہی ہوئی تا سبق پڑھایا ہے، مدینے چ بھی حسین آئے جدو ابو بکر خلیفہ بنے، جدو عمر پاک بنے ادو بھی حسین مدینے چ آئے تے جے میرا حسین عمر دیواری نہیں بولیا تے یزید دیواری بولیا ہے تے پھر ایک گل تے معیار بنانا پوے گا با جتھے او نہیں بولے اوتھے سن بھی نہیں بولنا چاہیے تے جتھے او بولے نہیں اوتھے سن چپ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ میری اور آپ سب دی حاضری کو